اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ میں جا رہا ہوں جہاں میرے رب نے حکم دیا ہے وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ رب تعالیٰ کے ارشاد میں الی ربی کا مطلب بیان کرتے ہوئے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی جہاں میرے رب نے حکم دیا ہے میں وہاں جا رہا ہوں کہ میں وہاں اپنی عبادت کو بہتر طریقہ سے ادا کر سکوں گا، کیونکہ جو قوم میری نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائی وہاں ٹھہرنا اب بے مقصد ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دے دیا ہے تو اب یہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ ابتدائی طور پر آپ نمرودی قوم سے ہجرت کر کے اپنے چچا ہاران کے پاس ہاران میں آ گئے۔ ہاران نے ابراہیم علیہ السلام کی نیک بختی دیکھ کر اپنی بیٹی سارہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حضرت سارہ بہت ہی خوبصورت تھی، مردوں میں حضرت یوسف اور عورتوں میں حضرت سارہ بہت حسین ہوئے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی دادی حضرت سارہ کے حسن سے ہی حسن ملا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اپنا سلسلہ تبلیغ جاری رکھا، اس لیے کہ آپ کے چچا ہاران نے بھی آپ کو گھر سے نکال دیا۔ دوران ہجرت راستہ میں مصر کے ظالم بادشاہ کا واقعہ پیش آیا اور حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ عطا کی گئیں۔ ہجرت کرنے والا قافلہ جب ہاران سے چلا گیا صرف 3 آدمیوں پر مشتمل تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام۔ اس قافلہ کے افراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے اس وقت صرف یہی تھے۔ چلتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کا معاہدہ ہوا تھا کہ ایک دوسرے کی بات کو مانا جائے گا۔ راستہ میں جب حضرت ہاجرہ بھی مل گئیں تو اب قافلہ کے 4 افراد ہو گئے جو تمام ہی اللہ کو ماننے والے تھے۔ محترم ناظرین، مصر سے جب یہ 4 افراد روانہ ہو کر فلسطین پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کی قدر و منزلت کو سمجھا اور ان کے آنے کو باعث برکت سمجھا اور بہت سی زمین آپ کی خدمت میں بطور نظر پیش کی۔ اس زمین میں کھیتی باڑی سے اللہ تعالیٰ نے بہت برکت عطا فرمائی، آپ کے پاس غلہ اور جانور کافی مقدار میں ہو گئے۔ آپ نے مسافروں اور غربا کو رہنے اور کھانے کی سہولیات عطا کیں۔ اس طرح مہمان نوازی میں آپ کو ایک منفرد مقام حاصل ہو گیا۔ محترم ناظرین، ایک دن حضرت سارہ نے عرض کی کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضروریات دنیا میں یعنی کھانے پینے کی اشیاء اور رہنے کے مکانات کی تو کوئی کمی نہیں، البتہ اولاد کی کمی ہے، اس لیے آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نواز دے، یعنی ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ ہمارے لیے تسکین و راحت کا سبب بن جائے۔ اسی طرح حضرت سارہ کے کہنے پر حضرت ہاجرہ سے نکاح ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے اولاد کے لیے دعا کی، الہی مجھے لائق اولاد دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ارشاد فرمایا، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک بردبار لڑکی کی۔ اس بشارت سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت، تو ہم نے اسے حضرت سارہ کو اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ حضرت سارہ کو بشارت دینے کی وجہ یہ تھی کہ اولاد کی خوشی عورتوں کو بنسبت مردوں کے زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت سارہ کو اولاد نہیں تھی، اس لیے زیادہ خوشی انہی کو حاصل ہوئی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دینے سے اس طرف اشارہ تھا کہ حضرت سارہ کی عمر اتنی بڑی ہو گئی کہ یہ اپنے اسحاق کے بیٹے یعقوب کو بھی دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ آپ کو حکم دیا کہ اپنی زوجہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو حرم کی سرزمین میں چھوڑ آؤ۔ اس وقت وہاں کوئی شہر اور آبادی نہیں تھی، بلکہ بیابان جنگل تھا۔ آپ کو وہاں چھوڑنے کا حکم دینے میں ایک تو امتحان لینا مقصود تھا، پھر کعبہ شریف کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا مقصود تھا، اور حضرت سارہ سے ہجرت کے وقت جو وعدہ کیا تھا
کہ تمہاری بات مانی جائے گی۔ اس وعدے کا پاس کرانا بھی مقصود تھا، کیونکہ آپ نے پہلے تو ہاجرہ سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت اسماعیل کی پیدائش کے بعد اپنی اولاد نہ ہونے پر غیرت بھی کھائی اور اللہ کے حضور درخواست کی کہ ابراہیم کو حکم دو کہ وہ اپنے اس بیٹے اور اپنی زوجہ ہاجرہ کو مجھ سے دور چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان کو حرم کی سرزمین میں چھوڑ آؤ۔ جہاں آج زمزم ہے وہاں ایک درخت تھا۔ اس وقت نہ مکہ تھا اور نہ ہی وہ کسی انسان کا وہاں بسیرا تھا، اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ نے ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزہ میں کچھ پانی ماں بیٹے کے حوالے کرتے ہوئے اور ان کو زمزم کی جگہ ایک درخت کے نیچے چھوڑتے ہوئے واپس لوٹے تو حضرت ہاجرہ نے آپ کا پیچھا کرتے ہوئے پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ہمارا غمخوار اور ہمدرد نہیں، نہ ہی یہاں کوئی آبادی ہے کہ کھانے پینے کی چیز مل جائے۔ کئی مرتبہ ہاجرہ کے پوچھنے پر بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا، اچھا، ہمیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے واپس اپنی جگہ لوٹ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گھاٹی کے پاس پہنچے جہاں سے آپ کو اپنی زوجہ اور بیٹا نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف توجہ کی۔ اس وقت صرف بیت اللہ کی بنیادیں ایک ٹیلہ کی مانند نظر آتی تھیں اور دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ محترم ناظرین، حضرت ہاجرہ اپنے بچے حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں یہاں تک کہ مشکیزہ میں جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی ختم ہو گئیں۔ حضرت ہاجرہ بھی بھوکی پیاسی ہو گئیں، دودھ کا بننا بھی ختم ہو گیا، بچہ بھی بھوک سے پریشان اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ بچے کا یہ حال ماں سے برداشت نہ ہو سکا۔ آپ قریب ایک پہاڑی صفا پر چڑھتی ہیں کہ کہیں سے پانی کا اتا پتہ چل جائے یا کوئی انسان نظر آ جائے۔ پھر اسی خیال سے مروہ پر آتی ہیں۔ درمیان میں نشیبی جگہ جب پہنچتی ہیں جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا، وہاں دوڑتی ہیں۔ جب نشیبی جگہ کو عبور کر لیتی ہیں اور ایسی جگہ پہنچتی ہیں جہاں سے بچہ نظر آنے لگتا ہے، وہاں آہستہ ہو جاتی ہیں۔ مروہ پر پہنچ کر بھی پانی یا کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ آپ بے قراری کے عالم میں صفا پھر مروہ پر 7 چکر ایسے ہی لگا دیتی ہیں۔ آخری مرتبہ مروہ پر آپ نے ایک آواز سنی۔ اپنے آپ کو کہنے لگی، خاموش، خیال کیا شاید میرے اوزان خطا ہو گئے۔ یہاں کون ہے؟ یہ مجھے ایسی آواز آ رہی ہے۔ پھر دوبارہ آواز سننے پر کہا کہ اگر یہاں کوئی فریاد کو سن کر پہنچنے والا ہو سکتا ہے تو فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھا تو بچہ کے قریب ایک فرشتہ کھڑا ہے، اسماعیل کی ایڑی کے پاس۔ اس نے اپنی ایڑی یا پر مارا یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی رگڑنے سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کے ارد گرد بند باندھ کر ایک حوض کی شکل دے دی اور وہ جوش مار رہا تھا۔ آپ نے خود بھی پیا، بچے کو بھی پلایا اور پانی کو کہا، زمزم رک جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے اگر آپ زمزم کو اسی طرح رہنے دیتی، یا آپ نے فرمایا اگر آپ اس سے جلدی سے نہ چلو نہ بھرتی تو زمزم جاری چشمہ ہوتا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہا نے جب چشمہ سے پانی پیا تو آپ کا دودھ بھی جاری ہو گیا جو بچہ کو پلایا۔ فرشتہ نے آپ کو کہا، تم کوئی خوف نہ کرو کہ تم ضائع ہو جاؤ گی، بے شک یہاں بیت اللہ ہے، اس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا باپ کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کچھ دیر کے بعد وہاں سے جرہم قبیلہ کا گزر ہوا، جنہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں۔ انہوں نے خیال کیا پرندے وہاں ہی ہوتے ہیں جہاں پانی ہو، یقیناً یہاں کہیں پانی ہوگا۔ انہوں نے اپنے ایک شخص کو بھیجا جس نے دیکھا کہ ایک پانی کا چشمہ ہے اور اس کے قریب ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ تم ہمیں پانی میں شریک کرو تو ہم تمہیں اپنے جانوروں کے دودھ میں شریک کریں گے۔ حضرت ہاجرہ نے ان سے اس شرط پر معاہدہ لیا۔ اسی جرہم قبیلے نے ایک لڑکی کا نکاح حضرت اسماعیل سے کر دیا۔